میں رائما کے ہاتھ میں پکڑا پرفیوم کا کانچ پہلے ہی دیکھ چکا تھا، اس لیے جیسے ہی اس کے قریب ہوا اور رائما نے مجھ پر وار کرنے کی کوشش کی، میں نے اس کی کلائی زور سے پکڑ لی۔ بڑی خون خوار نظروں سے وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں ذرا سا مسکرایا۔ میں نے کہا، کچا کھلاڑی سمجھ رکھا تھا تم نے مجھے؟ اگر اتنا کچا ہوتا تو آج تم میرے سامنے نہ بیٹھی ہوتی۔ میں اب بالکل سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ وہ اپنی کلائی میرے ہاتھ سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں نے اس کے ہاتھ سے کانچ کا ٹکڑا پکڑ لیا اور پھینک دیا۔ میں نے کہا، بس اتنی طاقت ہے تم میں؟ اس طرح، اسی طاقت کے ساتھ تم موسیٰ کو شکست دینا چاہتی تھی؟ میں ہنسنے لگا۔ وہ بھی بے بسی سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کانچ پکڑا اور زمین پہ پھینک دیا۔ وہ زچ سی ہوئی۔ میں نے کہا، بس کر لی زور آزمائی یا مزید کوئی خواہش باقی ہے؟ میری بات سن کے کہنے لگی، عورت پر زبردستی جابر بننے کو تم مردانگی سمجھتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں بالکل سمجھتا ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے تمہارا بھائی خاور سمجھتا ہے۔ کہنے لگی، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کچھ بھی میرے بھائی کے بارے میں کہو گے اور میں سچ سمجھ لوں گی؟ میں جانتی ہوں سچ کیا ہے۔ میں نے کہا، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کہ تم جانتی ہو، میرا کام بھی آسان ہو جائے گا۔ تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ تم یہاں پر کس جرم کی سزا پانے کے لیے آئی ہو۔ کہنے لگی، کیا کرو گے تم؟ زیادہ سے زیادہ مجھے برباد کر دو گے، لیکن یاد رکھنا، میرا باپ مجھے بہت جلد ڈھونڈ لے گا اور اس دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنی بے بسی کی آخری حد تک تھی۔ جانتی تھی کہ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے اس کی کلائی ابھی بھی اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، لیکن دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے پہ گرنے والے آنسو صاف کرنے لگا۔ اس نے اپنا چہرہ پیچھے کیا۔ کہنے لگی، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ میں نے کہا، کیوں؟ بیوی ہو نا تم میری، تمہیں ہاتھ لگانے کی اجازت بہت پہلے مجھے مل چکی ہے۔ اب تو مجھے رشتہ نبھانا ہے، بالکل ویسے جیسے تمہارے بھائی نے نبھایا تھا۔ پھر میں نے انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا جہاں کیمرہ لگا تھا۔ یہ دیکھ کر رائما کی جان نکلی تھی۔ کہنے لگی، موسیٰ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، یہ کیمرہ ہے۔ آج رات جو کچھ ہمارے بیچ ہوگا نا ڈارلنگ، وہ اس کیمرے میں ریکارڈ ہوگا۔ یہ سن کر اس کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، پھر ہماری گولڈن نائٹ سرے بازار سب کو فری میں دیکھنے کو ملے گی۔ بس فرق یہ ہوگا کہ میرا چہرہ بلر ہوگا، ہاں لیکن تم صاف نظر آؤ گی۔ یہ سن کر اس کی جان نکلی۔ کہنے لگی، موسیٰ، یہ کہنے کے بعد شاید اس کے پاس کہنے کے لیے کوئی لفظ نہیں بچا تھا۔ وہ بتدریج روئے جا رہی تھی، پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ کہنے لگی، ایسا مت کرو پلیز، یہ مت کرو۔ میں نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب کیا۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ میں نے کہا، کیوں نہ کروں؟ تمہارے بھائی نے بھی یہی کیا تھا نا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کہنے لگی، ایسا کچھ نہیں کیا تھا، تم جھوٹ بول رہے ہو، میرا بھائی ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے زور سے مکہ سائڈ ٹیبل پہ مارا۔ سائڈ ٹیبل پہ رکھا شیشہ ٹوٹ چکا تھا۔ میرے غصے کا یہ عالم تھا کہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ میرے مکہ مارنے پہ وہ بری طرح سے اچھلی تھی، ڈر گئی تھی۔ میں نے کہا، میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، میں جھوٹا صحیح، لیکن جب یہ ویڈیو وائرل ہوگی نا تو تمہارے بھائی کا سچ تمہارے سامنے لا کے رکھ دوں گا۔ لیکن اس کی حالت یہ تھی کہ رنگ بالکل پھیکا پڑ چکا تھا، ایسا لگ رہا تھا مر جائے گی۔ ایک عزت دار لڑکی کے لیے اس سے برا مقام اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں جانتا تھا اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کس اذیت سے گزر رہی ہے، کیونکہ اس اذیت میں میری بہن گزری تھی۔ میں نے کہا، دیکھنا جیسے ہی تمہاری ویڈیو وائرل ہوگی تمہارا بھائی کیسے اچھلتا کودتا نظر آئے گا، اپنے منہ سے سچ بولے گا تمہارے سامنے۔ یہ موسیٰ کا تم سے وعدہ ہے۔ میں نے کہا، تمہارا عزت دار باپ جو سیاست کی کرسی پہ بیٹھا ہے نا، منہ چھپاتا پھرے گا۔ اس کے آنسو بہے جا رہے تھے۔ وہ کپ کپاتے ہونٹوں سے کہہ رہی تھی، موسیٰ پلیز یہ سب مت کرو۔ میں نے کہا، یہ تو میری شرافت ہے کہ میں تمہیں بتا کے سب کچھ کر رہا ہوں۔ تمہارے بھائی نے تو میری بہن کو دھوکے میں رکھ کے یہ سب کچھ کیا تھا، اسے زبردستی ہوٹل کے کمرے میں لے کے گیا تھا، جھوٹ بول کے زبردستی اس کے ساتھ زیادتی کی تھی اور اس کی ویڈیو بنائی تھی، صرف ایک کرسی کی خاطر۔ اس نے میری بہن کی عزت کو نیلام کر کے رکھ دیا تھا۔ میں تو اس سے کہیں زیادہ کا حقدار ہوں، کیونکہ کئی سال میں نے اسی اذیت میں گزارے ہیں۔ ایک ایک رات کی اذیت کا حساب دو گی تم مجھے۔ اب تمہاری باری ہے۔
کل تک تمہارا باپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کی کلائی چھوڑی تھی۔ پورے فرش پہ کانچ ابھی بھی بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ مجھے دیکھ رہی تھی۔ جب میں نے اس کے ماتھے پہ پہنی ہوئی بندیا کو اتارنے کی کوشش کی، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا اپنا ہاتھ پیچھے کرو، جتنا تم احتجاج کرو گی اتنا ہی میرا جنون تمہیں سہنا پڑے گا۔ میری آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا۔ میرا لہجہ اور میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کے وہ یوں تھی کہ مر جائے گی، بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ میرا ہاتھ اس نے فوراً سے چھوڑ دیا، میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی اگر بھائی نے یہ سب کیا ہے تو بدلہ اس سے لو۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، کہنے لگی اسے مار ڈالو، لیکن میری عزت کا جنازہ اس طرح سے مت نکالو پلیز۔ میں نے کہا نہیں، اس نے میری بہن کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا، عزت کا بدلہ عزت ہوتا ہے۔ میں اسے جیتے جی ماروں گا، اس کا وہ حال کروں گا کہ وہ مرنے کی دعا کرے گا اور اسے موت نہیں آئے گی۔ یہ کہہ کے میں نے اس کا دوپٹہ بڑی بے دردی سے اتارا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے ساتھ کچھ بھی کرتا، وہ میرے سینے سے لگ گئی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، کہنے لگی موسیٰ پلیز، میں تمہاری بیوی ہوں نا، تمہارے ساتھ ہوں، میری پہچان تم ہو نہ کہ میرا باپ اور بھائی۔ مجھے بدنام کر کے تم دنیا کے سامنے میرے بھائی اور باپ کو شکست دو گے، لیکن کیا اپنے اندر بیٹھے ضمیر سے لڑ پاؤ گے؟ وہ بہت رو رہی تھی اور میں پتہ نہیں کیوں بے بس ہو رہا تھا۔ کہنے لگی جو تم کہو گے میں کروں گی، خدا کے لیے بس مجھے یوں بدنام مت کرو۔ میں نے لیمپ بجھا دیا، لیکن اس کی سسکیاں میرے اندر ادھم مچا رہی تھیں۔ صبح کا سورج نکل آیا تھا اور وہ سو رہی تھی، سوتے ہوئے بھی سسکیاں بھر رہی تھی اور میں اس کے برابر میں لیٹا تھا۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر آنکھیں بند کر لیں۔ رات بھر اس کے ساتھ کچھ نہیں کر پایا، پتہ نہیں کیوں۔ نہ وہ مجھ سے زیادہ طاقتور تھی، نہ مجھے روک سکتی تھی، پھر بھی پتہ نہیں کیوں۔ اس کیوں کا جواب میرے پاس کوئی نہیں تھا۔ انسان سے جانور بننا شاید ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ میں بیڈ سے اٹھ کے کمرے سے باہر جا چکا تھا، کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ باہر آیا تو ملازم کام کر رہا تھا۔ میں نے ایک ملازمہ سے کہا کہ میرے کمرے میں کانچ ٹوٹ کے بکھرا پڑا ہے، وہ سب اٹھا دو۔ وہ میرے کمرے میں چلی گئی اور میں باہر آ کے لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ باورچی آ کے کہنے لگا صاحب جی ناشتہ کیا کریں گے؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ میں نے جیب میں سے سگریٹ نکال لیا، پینے لگا۔ جو کام مجھے بہت آسان لگ رہا تھا وہ صرف سوچنے میں آسان تھا، کرنے میں نہیں۔ شاید میری رگوں میں ایک شریف باپ کا خون دوڑتا تھا، وارث شاہ جیسے درندے کا نہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ ملازمہ کمرے کی صفائی کر کے آ چکی تھی۔ کہنے لگی وہ بیگم صاحبہ اٹھ گئی ہیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ناشتہ بناؤ اور اسے کمرے میں ناشتہ دے دو۔ یہ کہنے کے بعد میں نے اپنے وکیل کو فون کیا۔ وہ کہنے لگا کل پیشی ہے، اور کل اگر آپ کی بیوی عدالت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ بیان دے کہ وہ طلاق نہیں لینا چاہتی، خلا نہیں چاہتی، تو باقی کام میرا ہے۔ میں نے کہا ایسے ہی ہوگا۔ یہ کہنے کے بعد میں نے فون بند کر دیا۔ ملازمہ ناشتہ لے کے گئی تو 5 منٹ بعد ہی واپس آ گئی۔ کہنے لگی وہ بیگم صاحبہ ناشتہ نہیں کر رہے۔ میں نے کہا ناشتہ رکھو، اندر میں آ رہا ہوں۔ وہ دوبارہ سے اندر گئی، ناشتہ ٹیبل پہ رکھ کے واپس آ گئی۔ میں نے سگریٹ زمین پر پھینکا اور اپنے جوتے سے بجھا دیا۔ کمرے میں آیا تو وہ گھٹنوں پہ ہاتھ پھیلائے اپنا سر رکھے رو رہی تھی۔ میں اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا یہ رونا دھونا بند کرو، میری شرافت ہے کہ میں نے رات کو تمہیں کچھ نہیں کہا، اس لیے میں تمہارے نخرے نہیں دیکھوں گا۔ جلدی سے ناشتہ کرو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میرا غصے بھرا لہجہ سن کے اس نے اپنا سر اٹھایا، کہنے لگی مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں نے کہا بھوک نہیں ہے تب بھی کھاؤ۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا 20 منٹ ہیں تمہارے پاس۔ اس نے پانی کا گلاس اپنے کانپتے ہاتھوں سے پکڑا، 2 گھونٹ پانی کے پیے، چائے کا کپ پکڑ کے گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ میں نے کہا ناشتہ ٹھیک سے کرو۔ کہنے لگی پلیز موسیٰ مجھ سے کچھ بھی نہیں کھایا جائے گا، میں کھا لوں گی ابھی۔ وہ ابھی بھی سسکیاں لے رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس پہ ترس آ رہا تھا، میں اس پہ ترس کھانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی سسکیاں میرے اندر پتہ نہیں کیوں حشر مچا رہی تھیں۔ میں نے کہا کل پہلی پیشی ہے۔ یہ سن کے اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے باپ اور بھائی کے سامنے یہ کہو کہ تم طلاق نہیں لینا چاہتی۔
اور تمہارے باپ اور بھائی نے اپنی مرضی سے خلا کا مقدمہ کیا ہے، تمہاری اس میں کوئی رضامندی نہیں تھی۔ میری یہ بات سن کے وہ کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی، کہنے لگی ٹھیک ہے میں کہہ دوں گی۔ اس کے فوراً سے مان جانے پہ مجھے تھوڑی حیرت ہوئی تھی۔ میں نے کہا دیکھو میری بات سنو، اگر تم کل مکر گئی تو یاد رکھنا کہ جس طرح تمہیں پارلر سے میں لے کے آیا تھا بھری عدالت سے بھی لے کے آؤں گا میں۔ نہ پولیس، نہ تمہاری عدالت، اور نہ تمہارا بھائی، نہ تمہارا باپ، مجھے کوئی بھی روک نہیں سکے گا۔ وہ کہنے لگی جو کچھ میرے بھائی نے تمہاری بہن کے ساتھ کیا ہے، جو کچھ تم نے مجھے بتایا ہے، اگر وہ سچ ہے تو میں کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دوں گی۔ پھر کہنے لگی رات کو مجھ پہ رحم کھانے کا بہت شکریہ۔ پتہ نہیں کیوں میں اس سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، اپنی اس کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کمرے سے باہر آ گیا، پھر ڈرائیور سے کہا کہ کچھ خواتین کے کپڑے لے آؤ، کیونکہ ابھی تک رائمہ اسی منگنی والے جوڑے میں ملبوس تھی اور میرے اس فارم ہاؤس کے چھوٹے سے گھر میں خواتین کا کوئی بھی جوڑا نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر آئی تو میرے ہی ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس تھی، لیکن وہ ویسے ہی ڈری سہمی ہوئی تھی، یہاں تک کہ سلیپر بھی میرے پہن رکھے تھے۔ میں نے ایک نظر اس پہ ڈالی، ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں، ڈری سہمی، روئی روئی سی آنکھیں۔ میرا دل کسی اور ہی لے پہ دھڑک رہا تھا۔ میں نے اپنی نظریں بدل لیں۔ میں اس سے بدلے کے لیے لایا تھا، لیکن بدلہ لے نہیں پا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا نیلم کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، اس کے ساتھ کیا وعدہ پورا نہیں کر پا رہا۔ پتہ نہیں لوگ جانور کیسے بن جاتے ہیں انسان ہوتے ہوئے، مجھ سے تو نہیں بنا جا رہا تھا، چاہ کے بھی نہیں بن پا رہا تھا۔ کیسے دل چاہتا ہے کسی نازک سی لڑکی کو بے دردی سے نوچنے کو، اس کے زندہ وجود کے ساتھ بربریت کرنے کو۔ تکلیف تو سب کو ہوتی ہے، جیسے ہمیں کوئی نوچے یا تکلیف دے تو درد تو ہمیں بھی ہوگا، پھر وہ تو عورت ہوتی ہے، مرد سے کہیں گنا زیادہ کمزور۔ مجھے بار بار نیلم کا خیال آنے لگا، پتہ نہیں کس اذیت سے اس نے وہ وقت کاٹا ہوگا۔ خاور کا خیال آتے ہی میرے اندر آگ سی دہکنے لگتی تھی، لیکن جب رائمہ کا چہرہ دیکھتا تھا تو بے بسی سی محسوس ہونے لگتی تھی۔ اندر سے میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگتا تھا کہ اس معصوم لڑکی سے بدلہ لوگے جو تمہاری شدتوں کو سہ نہیں سکتی، تمہاری نفرت کی آگ کو بجھاتے بجھاتے مر جائے گی، لیکن تمہاری نفرت کی آگ کبھی نہیں بجھے گی۔ وہ باہر آ کے میرے سامنے بیٹھ گئی، کہنے لگی کیا مجھے کپڑے مل سکتے ہیں؟ میں نے کہا میں نے منگوائے ہیں۔ میری بات سن کے کہنے لگی میں آزادی چاہتی ہوں۔ اس کی بات پہ میں نے برجستہ اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں نے کہا میں سمجھا نہیں۔ کہنے لگی میں خلا کا مقدمہ واپس لے لوں گی، اپنے باپ اور بھائی کو بدنام بھی کر دوں گی، تم جو چاہتے ہو میں ویسے ہی کروں گی، لیکن جیسے ہی تمہارا بدلہ پورا ہو جائے گا تم مجھے چھوڑ دینا، میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگی کیونکہ بار بار تمہیں اپنی بہن کا خیال آئے گا، آج نہیں تو کل، جب جب تمہیں اپنی بہن کی موت یاد آئے گی تو میں تمہیں بری لگوں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ مجھے دیکھ دیکھ کر تمہاری اذیت اور بڑھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم میری ساری باتیں مانو گی تو میں بھی تمہاری یہ بات مان لوں گا۔ اس کی بات کسی حد تک ٹھیک تھی، اسے دیکھتے ہی مجھے نیلم بڑی شدت سے یاد آتی تھی، اس کے آنسو، اس کا تڑپنا، اس کے چہرے پہ خاور کے ظلم و ستم کے نشان میرے اندر نفرت کی آگ کو بڑھا دیتے تھے، اور میں رائمہ کے ساتھ پتہ نہیں کیوں بھی کوئی زیادتی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھ سے بات کرنے کے بعد وہ دوبارہ کمرے میں چلی گئی، میں دوبارہ اس کے کمرے میں نہیں گیا۔ اگلے روز صبح 8 بجے وہ تیار تھی۔ جب میں کمرے میں گیا تو اس نے سر پہ دوپٹہ لیا ہوا تھا، کہنے لگی چلیں۔ میں نے کہا دیکھو یاد رکھنا، اگر تم نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو میں کیا کر سکتا ہوں، تم اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ کہنے لگی نہیں دوں گی آپ کو دھوکہ۔ اندر ہی اندر پتہ نہیں مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں عدالت کے سامنے مکر نہ جائے۔ میں اسے جتنا مرضی ڈرا دھمکا لیتا، لیکن اتنا تو وہ بھی جانتی تھی کہ بھری عدالت میں اگر وہ میرے خلاف گواہی دے کے اپنے باپ کے ساتھ بڑی آسانی سے جا سکتی ہے، میں اسے روک نہیں سکتا، اور اس کے بعد اس کا باپ اور بھائی اس کی طرف سے ایک بار بھی شکست کھانا میرے لیے اور بھی مشکل ہو جاتا۔ بہرحال گاڑی چلاتے ہوئے میں مسلسل سگریٹ پی رہا تھا کیونکہ ٹینشن میں تھا
میں عدالت میں پہنچا۔ کافی گہما گہمی تھی۔ میرا وکیل میرا ہی منتظر تھا۔ میں نے گاڑی سے باہر نکلتے ہی تیزی سے رائما کی جانب کا دروازہ کھولا۔ وہ جیسے ہی باہر آئی میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا پلیز میرا ساتھ دینا۔ پتہ نہیں کیوں میں نے التجا کی تھی۔ شاید میرے مزاج میں انکساری زیادہ تھی، یا میں نے عورت کی عزت اور احترام کرنا ہی سیکھا تھا۔ بہرحال کچھ قدم چلنے کے بعد سامنے مجھے خاور اور وارث شاہ نظر آئے۔ بڑی حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے، بڑی بے یقینی سے۔ ابھی تک انہیں یہی لگ رہا تھا کہ میں عاشق حسین ہوں، لیکن اب شاید سمجھ گئے تھے۔ آہستہ آہستہ حیرت نفرت میں بدل رہی تھی۔ میں سیدھا کمرہ عدالت میں رائما کے ساتھ ہی داخل ہوا۔ کچھ ہی دیر میں خاور اور وارث شاہ بھی کمرے میں آ گئے۔ کہنے لگے کہ اس شخص نے ہماری بیٹی کو کڈنیپ بھی کیا ہے اور اب اسے دھمکیاں دے کے لایا ہے۔ لیکن میرے وکیل نے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، ان کی بیٹی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے۔ والد اور بھائی کی طرف سے زبردستی کی جا رہی ہے، اور زبردستی کسی اور کے ساتھ منگنی کی جا رہی ہے، جو کہ رائما نہیں کرنا چاہتی۔ اس لیے اس نے اپنی رضامندی سے یہ قدم اٹھایا ہے۔ جب گواہی کا وقت آیا تو میں نے رائما کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ اٹھ کے کٹہرے میں جا کے کھڑی ہو گئی۔ اس وقت میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے باپ کا وکیل کہنے لگا کہ دیکھو آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے ہر جواب کے لیے بالکل آزاد ہیں۔ آپ بتائیے کہ موسیٰ آپ کو کڈنیپ کر کے لے کے گیا تھا، زبردستی لے کر گیا تھا، یا آپ اپنی مرضی سے گئی تھی؟ وہ چپ تھی، کبھی اپنے باپ کی طرف دیکھ رہی تھی، کبھی بھائی کی طرف، اور کبھی میری طرف، اور میری جان پہ بنی ہوئی تھی۔ اس کا انکار مجھے شکست دے سکتا تھا اور میں شکست کھانا نہیں چاہتا تھا۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لی، کہنے لگی میں اپنی مرضی سے گئی تھی۔ میں موسیٰ سے محبت کرتی ہوں اور وہ میرا شوہر ہے۔ میرا باپ اور میرا بھائی زبردستی میرا نکاح اپنی سیاسی کرسی کو مضبوط کرنے کے لیے ایک سیاستدان کے بیٹے سے کرنا چاہتے ہیں، جو مجھے منظور نہیں تھا، اس لیے میں نے ہی موسیٰ کو بلایا تھا۔ یہ سن کر وارث شاہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ خاور بڑے غصے سے رائما کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اور میں خلا نہیں چاہتی۔ یہ میرے باپ اور بھائی کی سازش تھی۔ میرا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ ابھی بھی اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے میرے حق میں گواہی دے دی۔ بہرحال کورٹ کی طرف سے خلا کو ختم کر دیا گیا۔ اب مجھ پہ کوئی کیس نہیں تھا، نہ کڈنیپنگ کا نہ خلا کا۔ جیسے ہی ہم کمرہ عدالت سے باہر آئے میں نے رائما کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، لیکن اس کا بھائی اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا رائما میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تم نے دشمن کے بیٹے کے ساتھ مل کے ہمارے ساتھ ڈرامہ رچایا، اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دوں گا تمہارا۔ اس سے پہلے کہ وہ رائما کی جانب بڑھتا، رائما میرے ساتھ لگ گئی۔ میں نے ہاتھ پھیلا کر اسے اپنے ساتھ سمیٹا۔ میں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، اگر میری بیوی کو ہاتھ بھی لگایا تو ہاتھ توڑ دوں گا تمہارے۔ وہ کہنے لگا اپنی بہن کا حشر بھول گئے ہو کیا؟ یہ سن کر میرے تن بدن میں آگ لگی۔ میں نے کہا یاد ہے، سب کچھ یاد ہے، بے فکر رہو، اپنی بہن کے ایک ایک آنسو کا حساب لوں گا تم سے، لیکن اس وقت یہاں سے ہٹ جاؤ۔ وہ کہنے لگا میں چھوڑوں گا نہیں، جب میں نے تمہاری بہن کو نہیں چھوڑا تو اپنی بہن کو کیا چھوڑوں گا؟ یہ ہمارے لیے بدنامی کا سبب بنے گی تو اس کا بھی جنازہ پڑھتے ہوئے مجھے ذرا افسوس نہیں ہوگا۔ یہ سن کے میں نے اس کو گریبان سے پکڑا، میں نے اسے جھنجھوڑ کے پیچھے پھینکا۔ رائما کی تو یہ حالت تھی کہ کانپ رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لیا اور باہر آ گیا۔ اپنے وکیل سے کہا کہ جس طرح کی یہ دھمکیاں دے رہا ہے اس کے خلاف FIR کٹواؤ۔ یہ کہہ کے میں رائما کو گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے تمہیں؟ پلیز اپنا رونا بند کرو، بات بات پہ رونے والی لڑکیاں مجھے زہر لگتی ہیں۔ کہنے لگی میرے بھائی پہ کوئی کیس مت کرنا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا ویسے عجیب چیز ہو تم، تمہارا بھائی تمہیں مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے اور تم ابھی بھی اپنے بھائی کا احساس کر رہی ہو۔ وہ کہنے لگی پلیز اس پہ کوئی کیس مت کرنا، میرے سامنے ہاتھ جوڑی تھی۔ میں نے کہا چپ چاپ بیٹھی رہو، تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا نا، میں تمہارے ساتھ تو کوئی زیادتی نہیں کی، لیکن تم میرے اور خاور کے بیچ میں نہیں آؤ گی۔ کیا کہا تھا تم نے؟
کہ اگر تمہارا بھائی قصوروار ہوگا تو میں چاہے اسے جو مرضی کروں تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے اس کی کہی ہوئی بات اسے یاد دلائی۔ وہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، لیکن آنسو صاف کیے جا رہی تھی۔ لیکن کچھ دیر بعد میری گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ شروع ہو چکی تھی۔ میں تو سنبھال ہی نہیں پا رہا تھا، نہ سمجھ پا رہا تھا۔ میں نے رائما کو فوراً سے گاڑی سے نیچے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ خود گھبرا کے رہ گئی۔ گاڑی میں نے دائیں بائیں گلیوں میں موڑنی شروع کر دی، لیکن پچھلا شیشہ فائرنگ کی وجہ سے چکنا چور ہو چکا تھا۔ ایک گولی میرے دائیں کندھے پہ لگی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے یہ ہوا کیا ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ کرنے والا خاور ہے۔ بہرحال میں بہت تیز ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ کچھ دور جا کر جب مجھے یہ تسلی ہوئی کہ اب خطرے سے باہر ہوں تو میں نے گاڑی وہیں چھوڑی، رائما کو اپنے ساتھ لیا اور ٹیکسی میں بیٹھ کر میں فارم ہاؤس کی طرف چلا گیا۔ وہیں سے میں نے ڈرائیور کو ایک مخصوص جگہ بتا دی۔ ٹیکسی میں نے آدھے راستے میں رکوا دی کیونکہ میری گاڑی پہنچ چکی تھی۔ وہاں سے آگے میں فارم ہاؤس پہ پہنچ جاتا کیونکہ میرے فارم ہاؤس کا راستہ ابھی تک خاور کو پتہ تھا اور نہ ہی وارث شاہ کو۔ لیکن درد کی شدت سے میری بری حالت تھی۔ رائما شاید اس بات سے ابھی تک بے خبر تھی، لیکن بہت ڈری ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں فارم ہاؤس میں آیا تب جا کر میری خون سے بھیگی ہوئی شرٹ کو اس نے دیکھا۔ وہ بے حد پریشان ہو گئی، کہنے لگی موسیٰ یہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا۔ پھر میں نے ملازمہ سے کہا بی بی صاحبہ کو کمرے میں لے جاؤ، اور اپنے گارڈز کی ایک ٹیم کو اور بلوا لیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ رائما کو کوئی بھی نقصان پہنچے۔ پھر میں ڈرائیور کے ساتھ واپس ہاسپٹل گیا۔ وہاں سے میں نے گولی نکلوائی۔ جان تو بچ گئی تھی لیکن خون بہہ گیا تھا، زخم بھی کافی گہرا تھا۔ میں رات تک واپس آیا۔ جب واپس آیا تو وہ لاؤنج کے چکر کاٹ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے میرے پاس آ گئی، کہنے لگی تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے کہا ہاں میں ٹھیک ہوں۔ یہ کہہ کے میں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ تب تک سیکیورٹی گارڈز بھی آ چکے تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ آمنے سامنے جنگ شروع ہو چکی ہے، کیونکہ وارث شاہ جان چکا ہے کہ میں موسیٰ ہوں، راحیل آفندی کا بیٹا۔ ملازمہ ہلدی والا دودھ لے آئی۔ میں نے وہ دودھ پیا، پھر اپنی میڈیسن کھائی اور اپنے کمرے میں جا کے لیٹ گیا۔ کچھ دیر میں نیند بھی آ چکی تھی، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو اپنے کمرے میں رائما کو دیکھا۔ کچھ دیر وہ میرے بیڈ کے پاس بیٹھی مجھے ہی دیکھتی رہی۔ میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی تمہیں میری وجہ سے گولی لگ گئی۔ میں نے کہا نہیں، تم نہ بھی ہوتی تو تمہارے باپ کو یہ پتہ چل جاتا کہ میں راحیل آفندی کا بیٹا ہوں تو وہ مجھے گولی ہی مارتا۔ میں نے اپنا موبائل اسے پکڑایا۔ میں نے کہا لو اپنے باپ سے بات کر لو۔ کہنے لگی کیا مطلب؟ میں اپنے باپ سے کیا بات کروں؟ میں انہیں فون کروں گی تو وہ مجھے برا بھلا کہیں گے کیونکہ میں نے تمہارے حق میں گواہی دی ہے۔ میں نے کہا میں جانتا ہوں، فون کرو انہیں اور ان سے کہو کہ میں نے تمہاری نازیبا ویڈیو بنائی ہے اور میں نے تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کیا ہے جو خاور نے نیلم کے ساتھ کیا تھا۔ یہ سن کے وہ چپ سی ہو گئی۔ میں نے کہا تم یہ بات کہو کہ مجھے موسیٰ نے دھمکی دی ہے کہ وہ میری ویڈیو وائرل کر دے گا، اسی لیے میں نے اس کے حق میں گواہی دی ہے۔ وہ کہنے لگی لیکن ایسا ہے تو نہیں، پھر میں جھوٹ کیوں بولوں؟ میں نے کہا اس لیے کیونکہ میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے اسے کہا کہ واٹس ایپ پہ بات کرنا کیونکہ کال وہ ریکارڈ کر لے گا، واٹس ایپ کال ریکارڈ نہیں ہوتی۔ اس نے ایسا ہی کیا، اپنے باپ سے فون پہ بات کی اور وہی کہا جو میں نے اسے کہنے کے لیے کہا تھا، اور وہ بھی روتے ہوئے۔ یہ سن کے وارث اور خاور کی حالت ایسی تھی کہ بنا پانی کی مچھلی کی طرح وہ مچلنے اور تڑپنے لگے۔ خاور نے فون پکڑ لیا، ساری بات وہ سن چکا تھا۔ رائما رو رو کے کہہ رہی تھی کہ جو کچھ آپ نے نیلم کے ساتھ کیا موسیٰ نے وہی میرے ساتھ کیا ہے۔ اس نے میری ویڈیو بھی بنائی ہے جس پر اس کی تصویر بلر ہے، اور اگر میں یہ نہ کرتی، میں یہ گواہی نہ دیتی تو وہ ویڈیو وائرل کر دیتا اور پھر میں بھی زندہ نہیں رہ سکتی تھی، میں بھی نیلم کی طرح خودکشی کر کے مر جاتی۔ وہ کہنے لگا میں اس کمینے کو چھوڑوں گا نہیں۔ رائما کہنے لگی میں بڑی مشکل سے آپ سے فون پہ بات کر رہی ہوں، وہ بھی موسیٰ اپنا موبائل کمرے میں بھول گیا تھا۔ وہ کہنے لگا تم مجھے بتاؤ تم کہاں ہو؟ وہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا، وہ میری آنکھیں بند کر کے مجھے یہاں لایا تھا اور آنکھیں بند کر کے لے کے گیا تھا، پھر آپ نے گولیاں چلا کے اچھا نہیں کیا بھائی۔ وہ کہنے لگا میرے وار سے بچ گیا ورنہ میں آج اسے جان سے مار دیتا۔ وہ کہنے لگی بھائی آپ نے اچھا نہیں کیا،
اب وہ آپ کے خلاف گواہی دے گا کیونکہ گولی اس کے کندھے پہ لگی ہے۔ اگر اسے کوئی بھی نقصان پہنچا تو آپ یاد رکھیں وہ آپ کا گناہ مجھ سے سود سمیت وصول لے گا اور اپنا نقصان پورا کر لے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی۔ خاور کی حالت یہ تھی کہ فون کے اندر سے گھس کے مجھ تک پہنچ جائے۔ پھر میں نے فون چھین لیا۔ میں نے کہا میرے نہ ہونے کا تم ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی، کسے فون کیا ہے تم نے؟ پھر میں نے کہا اچھا تو اپنے بھائی کو فون کر کے بتا رہی تھی۔ اب دیکھ میں تیرے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ آج کی رات جو تمہارا حشر کروں گا تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ یہ کہہ کے میں نے فون بند کر دیا۔ میں جانتا تھا باپ بیٹے کو پوری رات نیند نہیں آئے گی اور میں آج بڑے سکون کی نیند سوؤں گا۔ رائمہ مجھے دیکھ رہی تھی، پھر پتہ نہیں کیوں مسکرانے لگی۔ میں نے کہا کس بات پہ ہنسی آ رہی ہے تمہیں؟ کہنے لگی تمہاری ڈرامے بازی پہ۔ میں نے کہا رائمہ میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کر ہی نہیں سکتا، اس لیے یہ سب ڈرامہ کرنا پڑ رہا ہے۔ کہنے لگی کیوں نہیں کر سکتا؟ میں نے نظر چرائی۔ میں نے کہا پتہ نہیں، لیکن میرا ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ۔ کہنے لگی میں نے تمہارے لیے سوپ بنایا ہے، میں لے کے آتی ہوں۔ میں حیران کہ میرا خیال کیوں رکھ رہی ہے، شاید اس لیے کہ میں نے اس کے ساتھ نیلم جیسا سلوک نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی وہ سوپ لے کے آئی میں نے کہا مجھے الٹے ہاتھ سے کھانے کی عادت نہیں ہے اور سیدھا ہاتھ تو اس وقت ہل نہیں سکتا، بہت درد ہو رہا ہے۔ کہنے لگی میں کھلا دیتی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں یہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ مجھے سوپ پلا رہی تھی۔ سوپ واقعی اچھا بنا تھا۔ میں اس کے چہرے کی طرف مسلسل دیکھے جا رہا تھا، اس لیے شاید وہ نروس ہو رہی تھی۔ سوپ پلانے کے بعد وہ میرے کمرے سے چلی گئی۔ میں نے اپنا ویڈیو بیان ریکارڈ کیا جس میں یہ بتایا کہ مجھ پہ خاور نے حملہ کیا تھا۔ اس خبر نے جیسے آگ لگا دی۔ میرے باپ کی یاد لوگوں کو پھر سے ستانے لگی، کیونکہ جو وعدے میرے باپ نے کیے تھے انہیں نبھایا تھا، لیکن جو وعدے خاور شاہ نے کیے تھے وہ سب جھوٹے تھے، اس لیے لوگ اس کے خلاف ہونے لگے۔ میں نے الیکشن میں کھڑے ہونے کی ٹھان لی۔ جب مجھے اپنے مخالف کھڑے دیکھا تو خاور اور وارث شاہ کی حالت بری تھی۔ میرے نام کے نعرے لگنے لگے۔ میں نے اپنے ساتھ رائمہ کو کھڑا کیا۔ یہ دیکھ کر باپ بیٹے کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ مجھ پہ لگی گولی نے مجھے یہ فائدہ دیا کہ میں الیکشن جیت چکا تھا اور خاور اور وارث شاہ برے طریقے سے ہارے تھے۔ میرے والد پاکستان آ چکے تھے، اب مجھے کوئی ڈر نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ رائمہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اس لیے شہر کے بنگلے میں جا چکا تھا، لیکن اب مجھے رائمہ کی عادت سی ہو چکی تھی، کیونکہ کھانا ابھی تک وہ میرے لیے خود ہی بناتی تھی، میرا خیال بھی بہت رکھتی تھی، یہاں تک کہ میری بینڈیج بھی کر دیتی تھی۔ اب میرا زخم کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا، میں الیکشن بھی جیت چکا تھا۔ میں جانتا تھا وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اس لیے ایک رات میں اس کے کمرے میں دستک دی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ رات کے ٹائم مجھے اپنے کمرے سے باہر کھڑا دیکھ کے کچھ حیران سی تھی۔ میں نے کہا کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ کہنے لگی ہاں، تمہیں اجازت کی ضرورت تو نہیں ہے۔ میں اندر آ گیا۔ میں نے کہا نہیں، اجازت کی ضرورت تو ہے، تم نے مجھے اتنا حق تو نہیں دیا کہ میں بنا اجازت تمہارے کمرے میں آ سکوں۔ پھر میں سامنے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگی رات کے اس پہر کیوں آئے ہو اور اس پر یہ اجازت کیوں؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں نے کہا میں اپنے باپ کے سامنے یہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس وقت آیا ہوں۔ کہنے لگی کون سی بات؟ میں نے کہا تم نے کچھ مانگا تھا مجھ سے۔ وہ سوچنے لگی، پھر کہنے لگی موسیٰ میں نے کیا مانگا تھا؟ میں نے کہا طلاق۔ یہ سن کے وہ نظر بدلنے لگی۔ نظریں تو میں بھی چرا رہا تھا کیونکہ دل نہیں مان رہا تھا۔ میں نے کہا تم نے کہا تھا کہ جب تم میری ہر بات مان لو گی تو پھر میں تمہیں آزاد کر دوں، اور میں زبردستی نہیں کر سکتا اور نہ میں زبردستی کا قائل ہوں، اس لیے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم سچ میں میرے بغیر رہ لو گی؟ پتہ نہیں کیوں ابھی بھی میرے لہجے میں التجا تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے، پھر میرے پاس آ کے بیٹھ گئی، میرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگی نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کے میرا دل مطمئن ہوا۔ میں نے کہا پہلے نہیں بتا سکتی تھی، اتنے دن سے میرا دل تمہیں بہت کچھ کہنے کے لیے بے چین تھا اور تمہاری اس بات نے مجھے روک رکھا تھا۔
کہنے لگی پتہ نہیں موسیٰ، تمہارے ساتھ رہتے رہتے کب میرا دل تمہارے نام پہ دھڑکنے لگا، پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے کہا مجھے بھی پتہ نہیں چلا کب مجھے تم سے محبت ہوتی چلی گئی۔ جانتی ہوں میں تمہارے ساتھ کیوں کچھ نہیں کر پایا، تم سے بدلہ کیوں نہیں لے پایا، اس لیے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا تھا، اور جس سے محبت کی جاتی ہے اسے عزت دی جاتی ہے، کیونکہ عزت کے بغیر محبت کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، اور میں تمہاری عزت برباد کر کے محبت کا دعویٰ کس طرح سے کر سکتا تھا؟ محبت عزت کے بغیر ادھوری ہے۔ یہ کہہ کے میں نے فاصلے مٹانے شروع کیے، اور اس محبت میں رائما نے میرا ساتھ دیا تھا۔ صرف مرد ہی عورت کو مکمل نہیں کرتا، اگر محبت عورت کی بھی شامل ہو تو وہ مرد کو بھی مکمل کر دیتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔